اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 7 کے انگلش سبجیکٹ کو پڑھیں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے ابو بن آدم، اس کے سوالات آج ہم کریں گے۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے واٹ واز دا اینجل رائٹنگ ان دا بک آف گولڈ، یعنی فرشتہ اس کتاب میں کیا لکھ رہا تھا، یعنی فرشتے کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، سونے کی کتاب تھی، ایک قیمتی کتاب تھی، وہ اس میں کیا لکھ رہا تھا۔ اس کا جواب میں نے لکھا ہے The angel had a book of gold in his hands. He was writing in it the names of those who loved the Lord. تو ہمارا دوسرا سوال ہے What did Abu ask the angel، یعنی ابو نے فرشتے سے کیا پوچھا۔ اس کا جواب ہے He asked the angel if his name was among those who loved the Lord۔ تو ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے Why did Abu speak in a low voice، یعنی ابو دھیمی آواز میں کیوں بول رہا تھا۔ تو اس کا جواب ہے Because his heart was full of peace and humility۔ ہمارا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے What do you understand by a great awakening light، یعنی آپ یہ جو جگہ دینے والی روشنی ہے، جگہ دینے والی جو تیز روشنی ہے، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے It means that the angel was surrounded with such a light It means that the angel was surrounded with such a bright light that Abu woke up with a start from his sleep۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس لینگویج ورک ہے، اس میں ہم write T or F against each sentence in the space provided. If statement is false, write the correct answer against the space provided and fill and if it is true put a cross mark against the space۔ یعنی یہ جو نیچے اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں، سینٹنس دیے گئے ہیں، ان میں سے جو ٹھیک ہوگا اس کے سامنے ہم ٹرو لکھیں گے اور جو غلط ہے اس کے سامنے ہم فالس لکھیں گے، ایف لکھیں گے۔ تو پھر جو فالس، اگر کوئی فالس ہوگا اس کا ہم لکھیں گے، اس کا ٹرو اسٹیٹمنٹ ہم لکھیں گے۔ تو ہمارا جو پہلا سینٹنس ہے وہ ہے The room of Abu bin Adam is made beautiful by sunlight۔ تو یہ جو ابو کا کمرہ تھا جب وہ نیند سے جاگا، اس نے اپنے اس کمرے میں سن لائٹ دیکھی، یعنی اس کی سورج کی روشنی دیکھی۔ تو یہ غلط ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے پڑھا اس نے مون لائٹ یعنی چاند جیسی روشنی پائی۔ تو ہمارا اس میں دوسرا سینٹنس ہے The room of Abu is compared with the blossoming of rose، یعنی یہ جو ابو کا کمرہ تھا اس سے تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ، روز یعنی گلاب کے ساتھ، لیکن یہ سینٹنس غلط ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے روز کے بجائے وہ للی ہے۔ تیسرا پارٹ ہے ہمارا The angel wrote the names of those who loved the Lord most، یعنی یہ صحیح سینٹنس ہے، یعنی فرشتہ اس کتاب میں ان کے نام لکھ رہا تھا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ چوتھا پارٹ ہے The name of Abu appeared at the bottom، یعنی جو ابو کا نام تھا جب اس نے دوسرے دن وہ کتاب، دوسرے رات میں وہ کتاب پھر سے اس فرشتے نے کھولی تو ابو نے اپنا نام سب سے نیچے پایا۔ یہ غلط ہے، اس نے اپنا نام سب سے اوپر پایا، ایٹ دا ٹاپ۔ ابو بن آدم واز سلیپنگ وین دا اینجل کیم ان ہز روم۔ جو ابو بن آدم تھا وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا جب وہ فرشتہ اس کے پاس آیا۔ یہ سینٹنس صحیح ہے، اس کے سامنے ہم ٹی لکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے پک آؤٹ دا ایبسٹریکٹ ناؤنز یوزڈ ان دا پوئم، یعنی پوئم میں جو ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں ان کو ہم
ان کو ہم نے نکالنا ہے. compound nouns are formed by adding 2 or more words to form a word. یعنی compound nouns وہ nouns ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتے ہیں جو ایک سے زائد الفاظ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپل یہاں پہ مون پلس لائٹ، تو جب ہم ان دو الفاظ کو آپس میں ملائیں گے تو مون لائٹ بنے گا. مون ایک الگ لفظ ہے، چاند، لائٹ بنے روشنی، لیکن جب ہم انہی دو الفاظ کو ایک ساتھ دیکھیں گے مون لائٹ تو ہو گئی چاند کی روشنی. تو اسی طرح اب ہم نے کچھ کمپاؤنڈ ورڈز بنانے ہیں. فرام کمپاؤنڈ ناؤن فارم دا فالوئنگ ورڈز بائی ایڈنگ اے ورڈ ٹو اٹ. تو ہمارا جو پہلا ہے وہ ہے ٹوتھ. اب ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملائیں گے جس سے یہ کیا بنے گا، کمپاؤنڈ ورڈ. یعنی ٹوتھ، اس کے ساتھ ہم پلس برش لگائیں گے تو بنے گا ٹوتھ برش. دوسرا پارٹ ہے کلاس، اس کے ساتھ ہم پلس روم لگائیں گے، کلاس روم. یعنی کلاس ایک الگ لفظ ہے اور روم کا الگ معنی ہے کمرہ. یعنی اب ہم جب ان دونوں کو ہم ملائیں گے تو اس کا کمپاؤنڈ ناؤن بنے گا کلاس روم. آفٹر، اس کے ساتھ ہم نون لگائیں گے، آفٹر نون. آئس پلس کریم، آئس کریم. ڈسٹ پلس بن، ڈسٹ بن. گڈ پلس نائٹ، گڈ نائٹ. سوئمنگ پلس پول، سوئمنگ پول. بلیک پلس بورڈ، بلیک بورڈ. فائن پلس آرٹس، فائن آرٹس. پاٹ پلس شارٹ، پاٹ شارٹ. سنو پلس فال. یعنی یہ جو پہلے والے لفظ ہے، الفاظ یہ کتاب میں دیے گئے ہیں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور ورڈ ایڈ کیا تاکہ یہ کمپاؤنڈ ناؤن بن گیا. یعنی جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں سوئمنگ پلس میں نے اس پہ یہاں پہ ایک اور لفظ لکھا پول، سوئمنگ پول. اسی طرح ہے نیوز پلس پیپر، نیوز پیپر. تو اس طرح سے ہمارا جو یہ ٹاپک ہے یہ ختم ہو گیا. یعنی اس کے جو سوالات ہیں وہ ہم نے ختم کیے، وہ ہم نے پورے کیے. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم دوسری پوائم پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.